السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو قربانی کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے قربانی کے دن آنے والے ہیں اور قربانی کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں کھٹکتے ہیں، تو آج ہم کچھ سوالوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، کیا قربانی پہلی امتوں میں بھی موجود تھی؟ تو جب ہم قرآن مجید میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قربانی شروع ہی سے موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا نام قابل اور حابل ہے، ان دونوں کے زمانے سے جاری ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آدم کے دو بیٹے جن کا نام حابل اور قابل ہے، جب انہوں نے اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کی تو ایک کی قربانی جو ہے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی جانور ہی ذبح کیے جاتے تھے، البتہ قبولیت کا جو طریقہ تھا وہ الگ تھا۔ وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو نگل جاتی تھی، تو یہ دلیل ہوتی تھی اس بات کی کہ اس کی قربانی جو ہے قبول ہو گئی۔ دوسرا سوال ہے، قربانی واجب ہونے کا کیا نصاب ہے؟ جیسے زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، اسی طرح قربانی کا جو نصاب ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ایسا مال ہے جو آپ نے خریدا ہی بیچنے کی نیت سے ہو۔ اور 5ویں چیز ہے، یہ چاروں چیزیں زکوٰۃ میں بھی ہیں اور قربانی میں ایک زائد ہے، اور وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ ضرورت سے زائد سامان ہم کسے کہیں گے؟ تو اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے، یہ خالی پلاٹ آپ کا جو ہے خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو کسی بھی طرح جو ہے استعمال میں نہیں لا رہے ہیں، نہ تو آپ اس میں کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور نہ ہی آپ نے کسی کو کرائے پر دی ہوئی ہے، تو یہ ضرورت سے زائد سامان مانا جائے گا اگر جو ہے سال میں ایک مرتبہ بھی جو ہے استعمال میں نہیں آ رہا ہے۔ اس پر بھی یہ 5 چیزیں ہیں جن پر جو ہے جو قربانی کے لیے نصاب بنتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور سوال ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کی مالیت ہو۔ اور یہ اس میں ایک سوال اور اٹھتا ہے، کیا جو اس کے پاس مال ہے اس پر سال کا گزرنا واجب ہے؟ تو سال کا گزرنا واجب نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ قربانی کے 3 دنوں میں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان قربانی کے 3 دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ان 3 دنوں میں اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اگر قربانی کر دے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قربانی سب کی طرف سے ہو گئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من وجد منکم سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو تم میں سے قربانی کر سکتا ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کتنی تاکید کے ساتھ حکم فرما رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شریک نہ ہوں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر دے تو گھر وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، بلکہ اگر گھر میں کوئی اور ایسا شخص ہے، بیوی کے پاس اتنا جو ہے اتنا مال ہے جس کی مالیت پیسے ہیں یا کیا کہتے ہیں سونا ہے، چاندی ہے، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، تو
اس پر بھی جو ہے قربانی واجب بہرحال ہوگی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، قربانی کے جانور کی شرطیں کیا ہیں؟ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں مسئلہ یہ ہے، اونٹ کی قربانی کی عمر وہ 5 سال ہے، ایک دن بھی اگر کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ گائے اور بھینس کی کم از کم 2 سال کی جو ہے عمر ہونی چاہیے، اگر اس سے ایک دن بھی اس میں کمی ہوئی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکرا، بکری، دمبا، دمبی، ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ کم از کم 1 سال عمر ضروری ہے۔ البتہ دمبا، دمبی، بھیڑ 6 مہینے کے ہوں اور اتنے ہٹے گٹے ہوں کہ اگر ان کو ایک جانوروں کے ریوڑ میں چھوڑا جائے تو یہ 1 سال کے جانوروں کے برابر لگیں۔ یعنی اگر ان کو دمبا، دمبی، بھیڑ ان کے بارے میں یہ بھی کیا کہتے ہیں جائز ہیں کہ 6 مہینے کو ہوں اور دیکھنے میں اتنے ہٹے گٹے لگیں کہ اگر ان کو 1 سال کے جانوروں کے جن کی مطلب عمر 1 سال ہو ان جانوروں کے ریوڑ میں چھوڑا جائے تو یہ ان میں جو ہے بالکل مل جائیں، کوئی فرق نہ لگے، تو ان کی قربانی 6 مہینے میں بھی جائز ہے۔ البتہ ان کے علاوہ کسی اور کی قربانی اس کی طے شدہ عمر سے کم میں نہیں ہوگی۔ اسی طرح دانت کے مسئلے میں یہ ہے کہ دانت کے مسئلے میں عمر ضروری ہے، عمر پوری ہو گئی ہو اور دانت بھی نکل آئے تو قربانی ہو جائے گی۔ اس میں عمر ضروری ہے، عمر کا ہونا یعنی عمر اتنی ہو گئی ہو جو مطلب عمر اسلام نے طے کی ہے۔ اگر جانور عمر رسیدہ ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی قربانی درست ہے، الا یہ کہ وہ اتنا لاغر ہو، اتنا دبلا پتلا ہو، اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو اور وہ قربانی گاہ تک بھی نہ جا سکتا ہو، پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔